من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فمن دخله كان آمنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے اپنے دارالعلوم محبوب یزدانی کے اساتذہ حضرت علامہ مولانا حسین اختر صاحب قبلہ و محترم جناب ماسٹر کلام انصاری صاحب قبلہ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ہم ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً زندگی کی یہ لمحات بڑے رشک آور ہیں جب پروردگار عالم کسی کو عازم حرمین طیبین بناتے تھے. اور ہمارے مدرسے میں ایک عازم نہیں ہے بلکہ عازمین ہیں. عازمین حرمین طیبین یہاں پر موجود ہیں. میں نے سوچا تھا کہ حج کے مسائل بیان کروں گا، فضائل حج بیان کروں گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس محفل پر عشق کا رنگ غالب آ گیا ہے. ابھی حضرت جناب اسلم فارسی صاحب قبلہ بہت ہی رقت آمیز کلام پڑھ رہے تھے. اہل اسٹیج اور طلبہ کے دل اور آنکھیں دونوں برس رہی تھیں اور سب کے سامنے گنبد خضرا کے حسین جلوے مچل رہے تھے. اور جہاں پر خانوادہ اور شفیہ کی چشم و چراغ ہوں، وہ کیسی بھی محفل ہو وہ عشقزار بن جایا کرتی ہے. الحمدللہ یہ پوری محفل عشقزار بن گئی ہے. محبت و عشق کا رنگ یہاں پر غالب آ گیا ہے. ہر شخص کے دل میں مدینہ منورہ جانے کی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہیں. ہر شخص کا دل وہیں پر لگا ہوا ہے. فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا بھینی سہانی صبح کی ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح کی ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا جو کدھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار کی یہاں لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور گنبد خضرا کے سامنے حجاج کھڑے ہیں، لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک پر کی ہے. کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک پر کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عجیب معاملہ ہے، وہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. یقیناً حج فرض ہے، مستقیم پر حج فرض ہے، مگر زیادہ تر ذکر مدینے کا ہوتا ہے. کسی حاجی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہہ رہے مدینے جا رہے ہیں. مدینے کا رنگ اہل سنت والجماعت میں اتنا غالب ہے، اتنا غالب ہے. خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مکہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. دیکھیے مکہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا اگر کسی نے عزیمت کی
سبحان اللہ، مدینے میں جا رہے ہیں، اور حج بھی قبول ہوگا تو نبی کی نسبت سے قبول ہوگا، نبی کے واسطے سے قبول ہوگا، اور جس کے دل میں عظمت رسالت نہیں ہے، عشق نبوی نہیں ہے، وہ لاکھ حج کر لے، قیامت کے دن اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہاں آواز دی جائے گی، لبیک کہے گا بغیر عشق نبی کے، سعدیک کہے گا بغیر عشق نبی کے، حاطف غیبی آواز دے گا، لا لبیک ولا سعدیک والحج مردود علیک، تیری لبیک بھی قبول نہیں ہے، تیری سعدیک بھی قبول نہیں ہے، تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت الحمدللہ جب چلتے ہیں تو نبی کا ذکر کر کے چلتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھ کر سنتے ہیں، عشق نبی کو مدینہ جانے سے پہلے محبت رسول اور عشق نبی میں اپنے سینے کو مدینہ بنا کے چلتے ہیں، تو پروردگار عالم تمام اہل سنت والجماعت کے حجاج کے حجوں کو قبول فرما لیتا ہے، اور حج بھی نبی کے صدقے میں قبول کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عجیب مسئلہ ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، افضلیت کس کو حاصل ہے؟ مکہ کو حاصل ہے یا مدینے کو حاصل ہے؟ مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب افضل کون ہے؟ اہل عشق کے نزدیک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ مکہ افضل ہے، کعبۃ اللہ ہے وہاں پر ایک رکعت نماز میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، مگر عاشقین فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے وہ دنیا ما فیہا سے افضل ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں اللہ نے جس کو تخلیق فرمایا ان سب میں افضل رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ آب زمزم کا کنواں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اگر میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ مکہ ہوتا، نہ آب زمزم ہوتا، نہ مطاف ہوتا، نہ صفا و مروہ ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ سب کو جو وجود ملا ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ میرے نبی مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ روضہ اطہر میں، مدینہ منورہ میں، گنبد خضرا میں جو زمین کا حصہ میرے نبی کے جسد مبارک سے مس ہو گیا ہے، وہ حصہ کعبۃ اللہ کا بھی افضل ہے۔ طیبہ میں صحیح افضل، مکہ ہی بڑا افضل۔ حضرت فاضل بریلوی نے اس مسئلے کو بھی صاف فرما دیا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں کہ صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے وہ تب تو بنائی ہے۔ ہاں مکہ میں صحیح افضل طیبہ، ہاں طیبہ میں صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہاں طیبہ میں صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ارے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ حاجی گیا ہے مکہ مکرمہ میں گیا ہے، اس نے حج کر لیا ہے، اس نے طواف قدوم کیا ہے، اس نے سعی کر لی ہے، اس نے رمی جمار کر لیا ہے، اس نے قربانی کر لی ہے، طواف زیارت کر لیا ہے، وقوف مزدلفہ بھی کر لیا ہے، وقوف منی بھی کر لیا ہے، وقوف عرفات کر لیا ہے، مگر ابھی تک اس کے دل کو قرار نہیں آیا، ابھی تک اس کے دل کو چین نہیں آیا۔ جب تک وہ مدینہ نہیں چلا جائے گا، جب تک مدینے کی حاضری نہیں ہو جائے گی، اس کے دل کو چین نہیں آئے گا۔ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میرے روزے پہ نہیں آیا، من حج، جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد اس نے میرے روزے کی زیارت نہ کی، فقط جفانی، اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے مسئلہ کہ نہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نجدیوں کے نزدیک مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، مگر حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے حج کیا
اور میرے روزے کی زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، ظلم کیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت التزام کے ساتھ وہ مدینہ ضرور جاتے ہیں، بعض لوگ پہلے جاتے ہیں، بعض لوگ بعد میں جاتے ہیں، اور دل کا قرار، دل کا چین یقیناً مدینے میں حاصل ہے، تمام ارکان ادا کر لیے ہیں، مگر اس کا دل جو ہے وہ مدینے میں لگا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے محبوب سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہے، اور نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی گویا ایسے ہی ہے کہ جس سے جیسے اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اس نے گویا کہ مجھ سے ملاقات کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں، حدیث پاک میں آیا ہے حاجی جب حج کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا، کوئی گناہ نہیں، سارے گناہ دھل گئے۔ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ حج سے تمام وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ نماز میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، روزے میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، کوئی مسائل تھے ایسے زندگی میں قدم بہ گئے تھے، ان کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، اللہ اپنا حقوق معاف فرما دے گا۔ مگر حقوق العباد کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ صاحب معاملہ سے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے حجاج کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں تو سب سے معافی مانگ لیتے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی کی حق پامالی ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو، اس لیے وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور معافی مانگ لینے سے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب تک کوئی انسان سے نہیں معافی مانگے گا اللہ بھی اسے نہیں معاف فرمائے گا۔ مان لیجیے کسی کے 2-4 ہزار روپیہ مار لیے ہیں، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کا ہاتھ مار لیا ہے، کسی کی غیبت کر لی ہے، کوئی دل آزاری کی ہے آپ نے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تو پروردگار عالم بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے حجاج کا طریقہ ہے جب اپنے گھر سے چلتے ہیں وہ احباب سے، دوستوں سے، گھر والوں سے، تمام مومنین سے وہ معافی مانگتے چلتے ہیں۔ اگر بندوں نے معاف کر دیا تو پروردگار عالم بھی اسے معاف فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح جو حج کرتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم اسے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عزم محکم کرے، سچی توبہ کرے کہ مجھے پلٹ کر اب گناہوں کی طرف نہیں آنا ہے، حق تلفی کی طرف نہیں آنا ہے، ارتکاب معاصی کی طرف نہیں آنا ہے، وہ اس وقت عزم محکم کرے اور سچا ارادہ کرے۔ اور چونکہ وہ ایسی سرزمین سے آیا ہے، اتنی مقدس سرزمین سے آیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ زندگی وفا کرے اور کب تک چلے گا کچھ پتہ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو پاک صاف ستھرا ہو کر جائے۔ خاص کر حقوق العباد کا تو بوجھ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کسی کا پیسہ مار لیا ہے اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی زمین دبا لی ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی حق تلفی کی ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بظاہر آپ کے ارکان تو ادا ہوں گے مگر وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں کوئی روایت نہیں آئی ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ حقوق اللہ کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جو شب مزدلفہ میں معاف ہو جاتے ہیں، وہ عرفات کے قیام میں معاف ہو جاتے ہیں، وہ دعاؤں سے معاف ہو جاتے ہیں، حج کے ایام میں معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق العباد کے بارے میں مجھے اب تک کوئی بھی روایت نہیں مل سکی ہے کہ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگے گا، جب تک صاحب معاملہ معاف نہیں کرے گا تو پروردگار
عالم اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی بھائی اگر تم سے معافی مانگے کبھی کسی معاملے میں تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ کھلے دل سے اس کو معاف کر دو، کھلے دل سے اس کو معاف فرما دو۔ اگر کوئی معافی کا طلبگار ہے تو کھلے دل سے اسے معاف کر دو، معاملہ ختم کر لو، اس کے بعد وہ حج پر چلا جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ حجاج کرام اپنے معاملے کو یہیں پر ختم کر کے جاتے ہیں، بلکہ جب یہاں کی سرحدوں سے نکلتے ہیں وہ حقوق العباد سے بھی نکل جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاں حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر پروردگار عالم وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان نبی اسلامی میں بات یہ کر رہا تھا کہ تمام ارکان ادا کر لیے ہیں، صحیح کر لی ہے، طواف کر لیا ہے، قربانی کر لی ہے، رمی جمار کر لیا ہے، مگر ابھی چین نہیں آیا۔ جب اس کی روانگی مدینے کی طرف ہوتی ہے تو عجیب اس کے دل کا عالم ہوتا ہے۔ ہوئی جب صبح تو دیکھا مدینہ آ گیا ہمدم، رات کے وقت وہ چلا، رات کے وقت میں چلا، طرف پر کوچے جانا میں جانا یاد آتا ہے۔ ہوئی جب صبح تو دیکھا مدینہ آ گیا ہمدم، صبح کے وقت کا موسم سہانا یاد آتا ہے۔ وہ مسلمان جس نے ہمیشہ نبی سے عشق کیا تھا وہ حج کرنے کے بعد مدینے میں آ گیا ہے، وہ رسول جن کا ہمیشہ کلمہ پڑھتے رہے مگر کبھی زیارت نہیں ہوئی، کبھی دیدار نہیں ہوا۔ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے وہ رسول جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں کم سے کم دیدار ہو جائے، کم سے کم زیارت ہو جائے۔ نبی ظاہری حیات میں نہیں ہے تو کم سے کم گنبد خضراء کو دیکھ لے۔ اتنی آرزوؤں کے بعد جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تو اس کا دل کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے شاعر موصوف سے سماعت فرمایا کہ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ وہ گنبد خضرا سامنے ہے جس کی یادوں میں، جس کی آرزوؤں میں پوری زندگی میں نے گزاری تھی، اب وہ نظروں کے سامنے ہے۔ فاضل بریلوی نے اس کی یوں منظر کشی فرمائی ہے، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ دیکھیے سجدہ نہیں کر سکتے آپ، سجدہ نہیں کر سکتے، تعظیم کتنی چاہے کرو سجدہ نہیں کر سکتے، مگر کہ دل نادا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے، دل نادا ہے یہ مانتا نہیں ہے، اور دل پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پیشانی کے سجدے پہ پابندی ہے مگر دل کسی کا سجدہ کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا، فرماتے ہیں کہ علماء کرام علامہ ارشد القادری کا یہی ایک شعر ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا عالم شوق میں رکھ دوں جو جبھی پھر نہ اٹھے، عالم شوق میں، دیکھیے عالم شوق ہے کر کس طرح دامن بچایا ہے، یہ عالمانہ گفتگو ہے، یہ عالمانہ اشعار ہے کہ بعد میں عشق کی پوری کہہ دی ہے، شریعت سے دامن بھی بچ گیا ہے۔ اور انہوں نے عرض کیا ہے کہ عالم شوق میں رکھ دوں جو جبھی پھر نہ اٹھے، ان کی دہلیز پہ ایسا کوئی سجدہ ہو، عالم شوق میں رکھ دوں جو جبھی پھر نہ اٹھے، ان کی دہلیز پہ ایسا کوئی سجدہ ہو جائے۔ تو عالم شوق میں، عالم جنون میں، عالم جذب میں تو کوئی پابندی ہے نہیں، کچھ بھی ہو جائے شریعت ظاہر پہ لگتی ہے، مجنوں پہ نہیں لگتی ہے، اور دیوانے گانے عشق پہ نہیں لگتی، وہ تو ہوشی حواشی میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دوسرے اشعار میں ارشاد فرمایا ہے کہ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد، دیکھیے دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، میں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ انہیں مختصر کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میں حجاج کرام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ حاجی جب رخصت ہو اس سے دعائیں کروانا چاہیے،
چونکہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب واپس آتا ہے تو سرحد کے پاس سے بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے طور سے کہ میرے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، سارے اساتذہ کے لیے اور تمام طلبہ کے لیے حجاج کرام دعا فرمائیں، ابھی دعا فرمائیں، یہاں پر تشریف لائیں اور دعا کریں، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پر ہم لوگوں کی عرضی بھی لگا دے کہ ہم لوگوں بھی کرم ہو جائے اور ہم سب کو کعبۃ اللہ کی حاضری اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔